السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں حافظ محمد عبدالعزیز روزمرہ کی طرح آج بھی آپ لوگوں کے سامنے ایک نئے موضوع، ایک نئے ٹرینڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ذوالحجہ کے 10 ایام کے فضائل اور اس کے متعلق احکامات۔ ہم یہاں پر حیدرآباد کا مشہور ادارہ المعہد العالی الاسلامی، جس کے بانی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی حفظہ اللہ ہیں، یہاں پر علماء، مفتیان کرام اور مفسرین کرام کی جو ہے تربیت ہوتی ہے۔ یہاں پر ہم وقتاً فوقتاً یہاں پر آتے ہیں۔ آج ہماری ملاقات شیخ احمد جو لاتور کے ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہاں پر وہ تدریس میں ہے اور جن کا موضوع ہے، جن کا شعبہ ہے تقابل الادیان، کمپیریزن آف ریلیجن اسٹڈیز۔ تو چلیے ہم شیخ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ، کیا میں آپ سے اسلامی سوال کر سکتا ہوں؟ ہاں جی، کر سکتے ہیں۔ ہم ذی الحجہ کے 10 ایام سے گزر رہے ہیں، تو ان ایام اور ان لیالی کے متعلق کیا فضائل ہیں، کچھ بتائیے شیخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العزت نے سورہ فجر کے اندر قسم کھائی، پہلے فجر کے وقت کی اور دوسرا ان 10 راتوں کی۔ اسی طرح سے سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 142 میں بھی جو اللہ نے قسم کھائی، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی۔ اب جو دن چل رہے ہیں ذی الحجہ کے، اللہ نے اس کی قسم کھائی، اس سے اس کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے قیمتی دن ہیں۔ اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اب دیکھیے، جس چیز کی جتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس میں جو کام کیا جاتا ہے اس کام کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اجر و ثواب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے۔ تو اب یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں اس میں کرنے کے جو کام ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ عبادت پسند ہے اور دنوں کے مقابلے میں، یعنی ان 10 دنوں میں جو عبادت کی جائے گی اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملے گا۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دنوں میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کا بھی اہتمام کرو، اللہ کی حمد زیادہ سے زیادہ بیان کرو۔ اسی طرح سے ان دنوں کے اندر تکبیر کا زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اسی طرح سے ان دنوں میں اللہ سے توبہ کی جائے، نمازوں کا اہتمام کیا جائے، نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی جائے، اور ساتھ ہی میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، تہجد کی پابندی ہو۔ تو یہ چیزوں کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے ان دنوں میں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دنوں میں بہت زیادہ ثواب کا اجر و ثواب بڑھا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، جس دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر سال میں کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جس دن میں ہمارا ملک آفر نکالتا ہے۔ ملک میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں، وہ کمپنیاں جو مشہور تہوار ہیں جیسے دیوالی ہے یا 26 جنوری ہے، 15 اگست ہے، یا کوئی اور تہوار ہو یا کوئی اور مخصوص دن ہو، تو اس دن میں جو کمپنیاں ہیں وہ آفر لگاتی ہیں، بونس نکالتی ہیں، تاکہ اس کے ذریعے عوام، مزدور، ہر کوئی خوش رہے۔ اس میں بھی جو ایک آفر ہوتا ہے، جیسا کہ ایک آفر ہے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، اس کے علاوہ یہ 10 دن ہیں، یہ بھی ایک آفر ہیں اللہ کی جانب سے، تاکہ ان دنوں کے اندر ہر بندہ اللہ کو زیادہ سے زیادہ راضی کرے، اللہ کی خوب کثرت سے عبادت کرے اور اپنے رب کو منا لے۔ اور اسی طرح سے ان دنوں میں روزوں کی بھی فضیلت ہے۔ جو ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ اللہ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے آئندہ 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو روزوں کی بھی فضیلت، اس میں اہمیت معلوم ہوتی ہے، تو روزوں کا بھی اہتمام کیا جائے۔ بارک اللہ فیک شیخ، احسن اللہ علیک، السلام علیکم۔